الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال تعالى في موضع آخر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عز وجل في موضع ثالث ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. محترم محترمی مدرسہ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم، عزیز گرامی مولوی عبید اللہ باری، یہاں کے انتہائی مبارک و مسعود اساتذہ کرام، انتہائی عزیز ترین طلبہ، بالخصوص وہ عزیز ترین طلبہ جن کے سروں پر دستار تحفیظ سجائی گئی، دستار حدیث سجائی گئی، دستار تکمیل علم اور دستار افتاء جن کے سروں پر باندھی گئی اور ان کو ان کے حوالے عظیم شان امانت کی گئی. حضرات ذمہ داران جو مختلف مقامات سے تشریف لائے ہیں اور معزز حضرات، آج کا دن حقیقت میں یوم الامانہ ہے، امانت داری کو یاد کرنے کا دن، اس کا پاس و لحاظ رکھنے کا دن، مستقبل کو اللہ کے انعام کے ساتھ سجانے کا دن اور ایک درد کو لے کر یہاں سے رخصت ہونے کا دن. یہ جو پورا پروگرام ہے یہ حقیقت میں اس امانت کو یاد دلاتا ہے جو امانت اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، سب کے سامنے اس امانت کو پیش کیا. سب ڈر گئے، لرز گئے اور سب نے صاف انکار کر دیا کہ ہم سے یہ امانت اٹھائی نہیں جاتی. انسان آگے بڑھا اور اس نے دربار الہی میں اپنی بات پیش کی کہ اے اللہ میں اس امانت کو اٹھا کر دکھاؤں گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا
زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، سب نے اس گراں بار ذمہ داری کو، اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ لرزنے لگے۔ لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھایا۔ بے شک انسان ظالم نکلا، جاہل نکلا اکثریت، ورنہ انسانوں کی بڑی تعداد وہ بھی تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ، جو اس امانت کو اٹھائے گی اور ممکن حد تک اس کا حق ادا کرے گی۔ یہ پورا جلسہ قرآن کریم کی امانت کو اٹھانے اور بندگان خدا تک پہنچانے کا جلسہ ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جن کا انتخاب ہم نے کیا۔ یہ امت خود امت منتخبہ ہے اور امت کے عزیز ترین طلباء اور علماء اس انتخاب میں مزید اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے ہیں جو درمیان کی راہ چلتے ہیں، کچھ ٹھیک اور کچھ غلط۔ وَمِنْهُمْ سَابِقَاتٌ بِالْخَيْرِ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق بالخیرات بإذن اللہ، اللہ رب العزت کے فضل، اللہ کی توفیق، اللہ کی مشیت اور اللہ کی اجازت سے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور یہی عظیم الشان فضل ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حقیقت میں اس پوری امت کو آگے بڑھنے کے لیے برپا کیا، اور اللہ نے اس کا بھی اعلان فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تمہیں سے جو چاہے آگے بڑھنا چاہے بڑھ سکتا، اور اگر کوئی پیچھے رہنا چاہتا تو بھی کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اعلان ہر خیر میں آگے بڑھا جائے، زندگی کے ہر معاملے میں انسان آگے رہے، دوسروں کو دھکا دے کر، دوسروں کو گرا کر، دوسروں کو پچھاڑ کر نہیں، دوسروں کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ انسانوں تمہارا امتحان لے، اور جہاں اللہ تعالیٰ انسانوں سے خطاب کرتا ہے وہاں بدرجہ اولا مومنین سے خطاب ہے، اور جہاں مومنین سے خطاب ہے وہاں بدرجہ اولا علماء و طلاب سے خطاب ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے کہ عمل کرنے کے لحاظ سے، کام کرنے کے لحاظ سے سب سے بہتر کون بنتا ہے۔ ہم صرف بہتر بننے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہمیں سب سے بہتر بننا ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، شرم و حیا کے لحاظ سے، امانتداری کے لحاظ سے، اور ان تمام سے پہلے عقیدے کے لحاظ سے، اتباع سنت کے لحاظ سے ہمیں سب سے بہتر بننا ہے، اور کسی اور کو دکھانا نہیں، اپنے رب کو دکھانا ہے۔ آیات جو تلاوت کے بھی اخیر میں قاری صاحب نے، عزیز ترین طالب علم نے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، آپ کو کہاں امید تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے جو آپ پر ہوئی، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنے۔ بالکل وہی معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہاں امید تھی کہ ہم عالم بنیں گے، ہم حافظ بنیں گے، ہمیں سند حدیث ملے گی، ہم منصب افتاء پر فائز کیے جائیں گے، ہمیں کہاں اس کی امید تھی؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہر انسان جو آیا ہے وہ لا علم آیا ہے، لیکن وہ علم کی اہلیت اور صلاحیت لے کر آیا ہے، لیکن عالم فاضل بن کر نہیں آیا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائی، تمہارے لیے دل بنائے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔
تو یہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے علم ملا، کتاب کا علم ملا، سنت رسول کا علم ملا، فقہ کا علم ملا، اور اللہ کی کتاب کو یاد کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فضل ہم پر ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ ہرگز کافروں کے پشت پناہ نہ بنیں۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے پشت پناہ بنے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو سنایا گیا، امت کے علماء کو، امت کے فقہاء کو، امت کے محدثین کو، امت کے قراء کو، امت کے حفاظ کو اللہ کی طرف سے مقام ملا، تو اس مقام کو ضائع نہ کیا جائے، اس مقام کو پامال نہ کیا جائے۔ آپ میدان عمل میں اتریں گے، آپ کی صلاحیتیں ظاہر ہوں گی، ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی لگ جائیں جو آپ کی صلاحیتوں کو چھیننے کی اور ان صلاحیتوں کو مس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرت علم نسیان کہا گیا ہے، اللہ عالم، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں، جہاں تک ہم نے تعبیر کی ہمیں تو حدیث نبی کے تعلق سے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی۔ آپ حضرت علم نسیان نہیں ہے، آدمی اگر بھول جائے دوبارہ پڑھے یاد ہو جائے گا، وہ آپ اپنے آپ حضرت علم الطغیان ہے، آپ حضرت علم الطغیان ہے، علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اللہ نے انسان کو سکھایا جو جانتا نہیں تھا انسان، لیکن کلا ان الانسان لیطغی، سچ تو یہ ہے کہ انسان سرکش بن جاتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب تو مستغنی ہو گیا، اب تو اسے کسی کی ضرورت نہیں رہی، علم آ گیا، خدا نہ خاصہ اس کے ساتھ جب سرکشی آ گئی تو گویا ہم نے اپنے علم کو برباد کیا، ہم نے اپنے علم کو تباہ کیا، ہم نے اپنے علم کو بیچ دیا۔ علم کو بیچنے والے نہ بنے، علم کو فروخت کرنے والے نہ بنے، علم کی بولی لگانے والے نہ بنے۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے، وہ نعمت ہے، ہمارا خیال ہے کہ نعمت ایمان کے بعد نعمت علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، اللہ نے آپ پر حکمت اتاری، اللہ نے آپ کو سب سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ واقعی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آپ پر غیر معمولی احسان ہے، غیر معمولی فضل ہے، غیر معمولی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا گیا ہے، اور وہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے حق میں کیا گیا، اور صیغوں تک میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ انزل علیک الکتاب والحکمہ ویعلمکم الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ وہ نبی اللہ کی آیات ہمارے سامنے پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور تمہیں وہ سب بتاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا علم حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا علم ہے، ایک امانت ہے جو ہم تمام کے حوالے کر دی گئی۔ ہم اس امانت کو لے کر، اس نعمت کو لے کر، اس مشعل ربانی کو لے کر، اس نور سنت کو لے کر، اس حدیث کی روشنی کو لے کر ہم جائیں گے، دنیا کی تاریخیوں کو ہم دور کریں گے، ہم جائیں گے الہات کے اندھیروں کو ہم دور کریں گے، ہم ہر طرح کے کفر کو، ہر طرح کے فسق کو، ہر طرح کے خرابیوں کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عزم لے کر جائیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں بھی آگاہ کرتا رہوں، ڈراتا رہوں، اور جہاں تک یہ قرآن پہنچے گا، اللہ کا پیغام پہنچے گا، میں ڈراتا رہوں گا۔ اور جو آیت ابتداء تلاوت کی گئی اس میں تو ہمارے لیے گویا اللہ رب العزت کی طرف سے بات متعین کر دی گئی کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ کہ اے لوگوں اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو۔ تم اگر ربانی نہیں بنے تو پھر کون بنے گا؟
کہ کون بنے گا، اور ہمیں وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھی ہیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام تھے، ان کے اچھے جانشین بھی تھے، جن کے بارے میں بات کہی گئی وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوری امت رہی ہے جو حق کے ذریعے سے رہنمائی کا کام انجام دیتی تھی اور حق کے ذریعے سے عدل و انصاف سے کام لیتی تھی، اور امامت کے منصب کو بھی بیان کیا گیا اور وہ کاموں بھی بیان کیا گیا جن کاموں کے ذریعے سے وہ امامت حاصل ہوتی ہے۔ امامت کوئی چھیننے والی چیز نہیں ہے، وہ ثابت کر کے دکھانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ہم نے ان کو امام بنایا، ہم نے ان کو مقتدا بنایا، ہم نے ان کو محتدا بنایا، ہم نے ان کو پیشوا بنایا، یہدون بأمرنا وہ ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے تھے۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے، سوتے جاگتے کرنا ہے، اٹھتے بیٹھ کر کرنا ہے۔ ہم ہر حالت میں طالب علم ہیں، ہم وقت ہم عالم دین ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کسی خاص وقت میں ہم منصب تدریس پر بیٹھے ہیں اس وقت ہم مدرس ہیں، یہ نہیں، ہر وقت یہ جو ہمارے ساتھ جو اوصاف اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں مرحمت کیے گئے ہیں، یہ اوصاف کا بھی جزء لا ينفك ہے۔ یہدون بأمرنا ہم ہدایت کا کام کریں گے، بندگان خدا کو ہم صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں گے اور صبر و استقامت کے ساتھ ہم آگے رہیں گے، ہم ڈٹے رہیں گے اور ایمان کے ساتھ اطمینان قلب کے ساتھ شک اور تذبذب کی تو کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وہ ایک اعتماد ہو، اور اعتماد پیدا ہوتا ہے محبت کی بنیاد پر۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ جو لوگ ایمان والے اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس محبت میں اضافہ شب و روز کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ اعتماد میں اضافہ ہو اور اس کے نتیجے میں ایمان کے اندر اضافہ ہو، اس کے نتیجے میں صبر استقامت کی دولت اس طرح ہاتھ آئے کہ وہ کبھی نہ چھوٹے، اور اس کے نتیجے میں ہدایات اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایات اتاری گئی ہیں ان ہدایات کو پہنچانے کا کام کیا جاتا رہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور ہم نے ان کو ائمہ بنایا، امام بنایا، پیشوا بنایا اور ان کو ایسا بنایا کہ ان کی ابتدا کی جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے بھلے کاموں کی وحی ان کی طرف کی، جہاں کوئی بھلا کام ہو سکتا ہو کبھی ٹالنے والے نہ بنے، بعد میں کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، یہ نہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کبھی ایسا ہو سکتا ہے انسان اور اس کے درمیان اللہ رب العزت حائل ہو جائے، اللہ کے فیصلے حائل ہو جائے، سابقہ ناقدری کا نتیجہ اللہ کی طرف سے ان فیصلوں کی شکل میں خدا نخواستہ سامنے آ جائے کہ آدمی نیک کام کرنا چاہے تبدیل نہ کر سکے، اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی جان کھپانی ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض کہ آگے بڑھو، لب کو پہلے تو اس کا حکم دیا گیا کہ اس گروہ میں ہم شامل ہو جائیں گے جو گروہ نیک کام کرتا ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين جلدی کرو، لب کو ایک حصے کہا جاتا ہے، کب کہا جاتا ہے؟ جب وقت ختم ہونے کی کگار پر ہو، کسی جو زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے، کسی نے بات کہی کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اس شعر سے ہمیں خود اختلاف بھی ہے، ہماری زندگی کی کوئی شام نہیں ہے، یہاں تو صبح ہی صبح ہے، یہاں اجالے ہی اجالے ہیں۔ یہدی باللہ ونتبع رضوانہ سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم اس نور کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، اس شریعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم اس شخص کو جو اللہ کے رضامندی کے پیچھے لگا رہتا ہے سلامتی کے سارے راستے کھول دے گا اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے گا۔ وہ اجالوں کے مسافر ہیں، وہ روشنیوں کے مسافر ہیں، ہر روشنی ان کے لیے مقدر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے گا۔ ہمارے لیے کوئی شام نہیں، لیکن زندگی کا چراغ کسی کو گل ہو سکتا ہے۔ آدمی آگے بڑھنے والا سابقوا إلى مغفرة من ربكم اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور اللہ کی طرف سے ملنے والی جنت کی طرف جس قدر تیزی کے ساتھ تم دبک سکتے ہو لب کو، اللہ یقول الجنت
والمغفرة بإذنه. اللہ مسلسل پکار لگا رہا ہے، مسلسل اللہ کی طرف سے ندا ہے، اپنی طرف سے ملنے والی مغفرت اور اپنی طرف سے دی جانے والی جنت کی طرف. اللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اور اللہ تعالیٰ کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے. پھر اس زمرے میں شامل ہونے کے بعد پھر ہمارا کام آگے بڑھنا ہے، دوسروں کو ساتھ دے کر آگے بڑھنا ہے. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آگے رہو میرے عزیز بچوں، یہاں کے خادمین، یہاں کے پڑھنے والے، تمام مدارس جتنے بھی ہیں، چاہے ان کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہو، چاہے ان کا تعلق دارالعلوم العلماء سے ہو، چاہے ان کا تعلق مذاہب علوم سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ایسی جگہ سے ہو جہاں خدا کا دین پڑھایا جاتا ہے، خدا کا علم سکھایا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام ایک یونٹ ہیں، ایک وحدت ہے. کسی کو کسی سے جدا کر کے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ دکھایا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی مثال جب وہ فرمائی تو اہل علم کی مثال بھی اسی طرح ہوگی. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. تمام مومنین کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھانے میں ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی حصے کو کوئی شکایت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم ایک دوسرے کو بلاتا ہے، آؤ فلاں کے اندر کوئی تکلیف ہے، آؤ ہم سب اس تکلیف میں شریک ہو جائیں. پورا جسم رات کی بیداری میں ساتھ رہتا ہے، بخار کی جو صعوبتیں ہیں اس کو برداشت کرنے میں ساتھ رہتا ہے. تمام مومنین کی مثال ہو تو درجہ اولا تمام اہل علم کی مثال. یہ تمام کی تمام ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے. کام کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف آپشن سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حقیقت اللہ کی ذات ہے، حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہے، حقیقت اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا کلام ہے. ہمیں آگے رہنا ہے. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، تو پھر اس کی لمبائی کتنی، اس کی اونچائی کتنی، وہ انسان کے ننھے منھے دماغ میں آنے والی چیز نہیں. موجودہ جو منکشف کائنات ہے، اس کائنات کے بارے میں آج سے لگ بھگ 30-40 سال پہلے کی پڑھی ہوئی بات اگر کوئی ایسا جہاز فرض کر لیا جائے جو روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہو، جو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے سفر کرے، اور اسے اپنی جہاں سے اس نے سفر شروع کیا ہے وہاں پر پہنچنے میں موجودہ جو منکشف کائنات ہے اس کے لحاظ سے سائنسدان کہتے ہیں 1 ارب سال لگیں گے. اور جو منکشف کائنات ہیں وہ پہلے آسمان کے نیچے اس کی حیثیت اس سے بھی گئی گزری ہے. جس طرح تاحت نگاہ سمندر میں کچھ جہاز ادھر ادھر ٹہل رہے ہوں اور یہ ساری چیزیں پہلے آسمان کے نیچے، پھر پہلا آسمان، اور پہلے آسمان کی مثال دوسرے آسمان کے مقابلے میں اس طرح جیسے کوئی وسیع و عریض میدان میں تاحت نگاہ تک میدان اس نے چھلا پڑا ہوئی چھوٹی سی، اس کی حیثیت کو پھر دوسرے کی تیسرے کے مقابلے میں وہی مثال، یہاں تک کہ 7واں آسمان. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح ہے. تو پھر اس کی لمبائی، اس کی اونچائی کتنی ہے. اس جنت کی طرف بڑھنے میں سبقت کرنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو. اور اس کے لیے سب سے بنیادی طریقہ ربانی بننا ہے، اللہ والا بننا ہے. ایک طرف تو اللہ نے وہ مثال پیش کی، دوسری طرف ان لوگوں کی مثال پیش کی جن کو علم دیا گیا، جو کتاب الہی کے وارث بنے لیکن وہ ناقدرے بنے. انہوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، دنیا گنی کے پیچھے وہ لپکتے رہے، اپنے علم کو قربان کرتے رہے، اپنے علم کی توہین کرتے رہے، اپنے علم کی تذلیل کرتے رہے. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ. لفظ کو دیکھیں، ان انبیاء کے بعد ان کے ایسے ناحرف ناہنجار قسم کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہوئے، وہ علم کو دیا جا چکا تھا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ. دنیا دنی کے سامان پر وہ فریب کا ہوتے رہے،
اس کو حاصل کرتے رہے، اس کو لیتے رہے اور پھر اپنی جھوٹی شان دکھاتے رہے. وہ قرون سے ابھرنا اور کہتے رہے کہ ہماری تو مغفرت ہو جائے گی. وہ کہ وہ ظاہر پر کرنے والے حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہوئی تھی اور حقائق اور صداقتیں ان کے دلوں میں نہیں اتری تھی. ہماری تو مغفرت ہو جائے گی. ہم تو گویا اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی وارث ہیں، ہم کتاب الہی کے وارث ہیں، لیکن انہوں نے اس میراث کی ذرہ برابر قدر نہیں کی. اور اللہ نے آگے بات ارشاد فرمائی ایسے بے شرم اور ایسے بے حیا ہیں وَإِيَّاتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ بِالْخُضُوعِ. آج بھی اگر ان کے پاس اس طرح کا کچھ اور سامان ہو جائے آ جائے تو اس پر راڑ بتائیں گے، اس کو حرف کرنے کی کوشش کریں گے، اسے لیں گے. اگر يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. کیا ان کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب کے ذریعے سے وہ مضبوط ترین عہد نہیں لیا گیا تھا کہ ہمیشہ اللہ پر بولیں گے تو حق بولیں گے، سچ بولیں گے اور اللہ پر حق بولنے میں کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. نہ وہ کسی سے علم کے طرفدار، نہ وہ کسی کے روب میں آنے والے، نہ کسی کے جھانسے میں آنے والے. آدمی جب مفادات کا پجاری بنتا ہے خدا نخواستہ تو زبانوں پر خود نکل جاتے ہیں، زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں، پھر ہم بولتا نہیں ہے. اور ہمیں اس کا حکم ہے اگر خدا نے میثاق الکتاب اللہ یقول اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ. اور اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے اسے پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد میں تو حق گوئی ہے، اس کے بعد میں تو بے باکی ہے، اس کے بعد میں تو اصلاح ہے، اس کے بعد میں تو اخلاق ہے، اس کے بعد تو احسان ہے. یہ ہماری وہ صفات ہیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی صفات تھی. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون. آخرت کا گھرانہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں سب سے بہتر ہے. افلا تعقلون کا اتنی بات بھی سمجھ نہیں پا رہے ہو. اللہ رب العزت کی طرف سے امانت دی گئی اور امانت ایسی دی گئی کہ ہمیں ورثۃ الانبیاء کہا گیا. پورے احادیث کے ذخیرے میں کسی بھی طبقے کو انبیاء علیہ السلام کو وارث نہیں کہا گیا سوائے اہل علم کے. العلماء ورثۃ الانبیاء فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم ومن اخذه اخذ بحظ وافر. اور كما ورد عن النبي صلوات اللہ وسلم علیہ تمام علماء تمام انبیاء کے وارث ہیں. اور حضرات انبیاء علیہ السلام دراہم اور دینار کے وارث نہیں مانتے ہیں، وہ علم کا وارث بناتے ہیں. جو جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصے کو پا لیا. ایسی عظیم چیز جو ایمان کے بعد شاید سب سے عظیم ترین چیز ہو. وقال الذين اوتوا العلم والایمان يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللہ نے ایمان کے ساتھ علم کو جوڑا ہے، اس کے لیے ایمان کی حفاظت کی سب سے بڑی بنیاد علم ہے. ایمان کی شان کی سب سے بڑی بنیاد علم ہے. جس دن دنیا میں علم دین نہیں رہے گا ہمارا خیال ہے کہ ایک سیکنڈ کے وقت کے بغیر دین باقی نہیں رہے گا. علم باقی ہے تو دین بھی باقی ہے. علم اگر باقی نہیں رہا تو اللہ کا دین بھی باقی نہیں رہے گا. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر نہیں نکالتا ہے. انما یقبضہ بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علم کو لے لیتا ہے علماء کی روحوں کو قبض کر کے. اس طرح کے علماء نہیں رہیں گے، ان کے ساتھ علم بھی رخصت ہو جائے گا. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. اور کما ورد عن النبی صلوات اللہ وسلم علیہ یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان کو مسئلے علم پر بٹھائیں گے، ان سے مسائل دریافت کریں گے اور وہ الٹے سیدھے فتوے ڈالیں گے. اس کے نتیجے میں خود بھی گمراہ ہوں گے اور سب کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے. آج جو زمانہ نہیں اللہ کے فضل و کرم سے حضرات علماء موجود ہیں، حضرات فقہاء موجود ہیں، حضرات مفتی موجود ہیں، تو پھر اس علم کی پورے طور پر قدر کی جائے اور اس کے لیے ان صفات کو اپنایا جائے جو صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر بیان فرما دیے ورثۃ الانبیاء کہہ کر. حضرات انبیاء علیہ السلام کی میراث کیا ہے؟ کی میراث علم ہے، عمل ہے، تقوی ہے، اخلاص ہے. تو ہمیں علمی لحاظ سے ان کا وارث بننا، عملی لحاظ سے ان کا وارث بننا، احوال کے لحاظ سے بھی ہم وارث بنائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نتائج کے لحاظ سے ان کا وارث بنائے گا. حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف میں عظیم ترین صفت احسان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا جو اعلان محسنین کے تعلق سے فرمایا ہے کسی اور اصحاب اوصاف نے ان
کے تعلق سے اس طرح کا اعلان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے. یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر اپنی محبت کا اعلان ان کے ساتھ کیا ہے. ہم تمام کو محسن بننا ہے. علم کے حاصل ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری احسان 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 وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو بندگان خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کاسے بدائی دے کر دنیا کے سامنے جائیں. دنیا پوری کی پوری کاسے بدائی لیے ہوئے، گھی کا کٹورا لیے ہوئے ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. ہم دینے والے ہیں، احسان کرنے والے ہم ہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کرو؟ کیسے ممکن ہے جب کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد میں آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، آپ کی سنتیں، آپ کے ارشادات، آپ کی باتیں، پوری کی پوری احادیث کی کتابیں اور احادیث کا پورا ذخیرہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے. اس علم کے حاصل ہونے کے بعد میں تو پھر ہم جو اپنے اندر کوئی کبھی محسوس کریں تکبر ہرگز نہ کیا جائے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے علم سے مالا مال کیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے علم سے مالا مال کیا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اس کے بعد جو اللہ کا سہارا تھام کر صحیح راستے پر گامزن ہو جانا ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اسے صحیح راستے پر گامزن کر دیا گیا. ہم علم کے لحاظ سے حضرات انبیاء کے وارث ہوں گے، ہم عمل کے لحاظ سے ان کے وارث ہوں گے، ہم اقوال کے لحاظ سے ان کے وارث ہوں گے. یاد رکھیے گا، آپ نے یہاں جو دین پڑھا ہے، یہاں جو آپ نے دنیا دیکھی ہے کتاب و سنت کے اندر، کیسی پاکیزہ دنیا ہے جہاں امانت کا حکم ہے، جہاں خیانت سے روکا گیا ہے، جہاں سچائیاں ہیں، جہاں صداقتیں ہیں، جہاں اللہ کی عبادت ہے، جہاں ہر طرح کا خیر ہے، جہاں ہر طرح کے شر سے بچنے کی تاکید ہے. جب آپ باہر کی دنیا میں جائیں گے وہاں آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کی تکلیف کی جائے گی، آپ پر الزامات لگائے جائیں گے. جو کام حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے ان کی وراثت کا تقاضا یہ ہے اس طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن آدمی ڈٹ جائے، آدمی جم جائے. کوئی اللہ کا نبی بزدل نہیں تھا، کوئی اللہ کا نبی مایوس نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے تعلق سے ایک ہی آیت کے اندر تینوں صیغے بیان فرما دیے اور متبعین انبیاء کے تعلق سے ان تمام کی نبی فرما دی. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے، لیکن جنگ میں انہوں نے چوٹ کھائی، جنگ میں وہ شہید ہوئے، سب کچھ ہوا، ان کی جان پر بنی، لیکن پھر ہونا تو دور کی بات، کمزوری دکھانا تو دور کی بات، ان کے اندر اتنا ڈھیلا تک نہیں آیا. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں ان کو پہنچے ان کے اندر ذرا برابر ڈھیل تک پیدا نہیں ہوئی، نہ کمزوری آئی، نہ وہ ڈھیر ہوئے. اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں. مذاق ہمارا اڑایا جائے گا جب حضرات انبیاء علیہ السلام کو مذاق اڑایا گیا. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. تکذیب ہماری بھی کی جائے گی، کلما جاء رسولھا کذبوہ، اور اس طرح پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی. وہمت کل امت برسول یأخذوہ. لیکن ہمیں ڈٹنا ہے، ہمیں استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنا کام نہیں چھوڑنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو یاد کیجیے. ہر سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہے. کھانے پینے کی سنتیں ہوں، پہننے اوڑھنے کی سنتیں ہوں، سونے جاگنے کی سنتیں ہوں، چلنے پھرنے کی سنتیں ہوں، ہر سنت عظیم ترین ہے. ایک عظیم ترین سنت اعتماد کے تعلق سے، طاقت اور قوت کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے ایک دفعہ کہا کہ آپ اپنے کام میں ذرا سا کچھ نرمی لائیں، لوگوں کو اس سے بہت زیادہ اشکالات ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائے، یا عمی اے میرے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھیں، بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ میں اپنے کام سے ذرا سا کیا کروں ڈھیلاپن اختیار کروں تو ممکن ہی نہیں. ہمیں تو جمنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. الحاد کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں
اپنی گاؤں ضرور دیے جائیں، لیکن وہ جو طبقہ ہے چھوٹا سا طبقہ ہے، بھڑوڑا بہت زیادہ ٹیٹا یوں ظاہر کرتا ہوا کہ دنیا میں چھایا ہوا ہے، وہ لگ بھگ 5% بہت زیادہ تو 5% کے اندر ہی ہوگا. ہمیں اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وجاتی ہوں بالذی ہی احسن کہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی قوم پر کوئی آپ دیکھتا جو جھگڑا نہیں ہے، اسے اچھے انداز سے بات کو بیان کیا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کہا ہے کہ حکمت کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ اس انداز سے بات کہی جائے وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے. اور سب سے بڑا جو طبقہ ہمارا خیال ہے کہ 70 سے لے کر 80% تک ہے، وہ عام لوگوں کا طبقہ ہے. ان کے سامنے جذبات کی بات کہی جائے، ان کے سامنے اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کیا جائے، ان کے ساتھ احسانی زندگی بسر کی جائے، جس کو قرآن کریم اور موعظۃ الحسنہ کہتا ہے. ہر عالم کو موعظہ حسنہ کے لحاظ سے بھی تیار ہونا ہے، حکمت کے لحاظ سے بھی تیار ہونا ہے. مجادلہ حسنہ کے تعلق سے بھی تیار ہونا ہے. ہم ہر طبقے کو پیش نظر رکھیں گے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں. الحاق کا جواب حسن اخلاق سے دیجیے، الحاق کا جواب احسان سے بھی دیجیے. یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. ہماری دعوت ہمارے اخلاق کے لیے آئینہ بنے، اور ہمارے اخلاق ہماری دعوت کے لیے بنیاد بنے. یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر علوم نبوت کے نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اخلاق نبوت نازل فرمائے، پھر علوم نبوت اللہ تعالیٰ نے اتارے. جب نبی بنائے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ آئے اور ہم نے بات دسیوں دفعہ کہے، اللہ توفیق دے کہ سینکڑوں دفعہ کہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ولا، ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو بھی رسوا نہیں کرے گا. اور بعض روایت میں لا یحزنک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکرب وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. یہ اخلاق نبوت ہے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جو کمائی سے محروم ہے اسے کما کر کھلاتے ہیں، اسے کمائی فراہم کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ جو واقعی مصیبت کے مارے ہیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں. یہ اخلاق نبوت، ان اخلاق کو لے کر ہم جائیں گے. لوگوں کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنا اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا حقیقت میں اللہ رب العزت کا کام ہے. اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کرے، ہم لوگوں کی دینی ضرورتوں کی تکمیل کا بھی باعث بنے اور دنیاوی ضرورتوں کی بھی تکمیل کا باعث بنے. اگر کسی کے پاس ضرورت نہ ہو، قرآن کریم نے حج کی بات کہی ہے، آمادہ کیا جائے. یہاں وہ مالدار حضرات بھی موجود ہیں، ان کو آمادہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ایک ایسا نظام قائم ہو جائے، ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے جس کے نتیجے میں کوئی جھوٹ کی بنیاد پر کوئی مرتد نہ بنے، کوئی جہالت کی بنیاد پر مرتد نہ بنے، کوئی خوف کی بنیاد پر مرتد نہ بنے. ہر طرح کا دلاسا دینا ہے ہمارے ذمہ ہے. ہم اخلاق کے ساتھ، علوم کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ اور اصلاح کے جذبے سے ہم جائیں گے. اور جب تک یہ جذبہ رہے گا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. جو بھی اصلاح کا کام کرتا ہے، جو فرض اصلاح کا کام کرتا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. جو جماعت، جو محلہ، جو ادارہ اسلام کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے عذابات سے محفوظ رکھے گا. اور جو علاقہ وہ کام کرتا ہے، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ عذاب نہیں آئے گا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. آپ کا رب ایسا ہے ہی نہیں کہ زبردستی کسی کو ہلاک کر دے بستیوں کو، علاقوں کو، جب تک وہاں کے لوگ اصلاح کا کام کرتے رہیں گے. اور یہ کام زندگی بھر ہوتا رہے گا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا میں درستگی کا کام کرتا رہوں گا. توفیق دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، اسی پر میرا بھروسہ، اور میں بار بار اسی کی طرف پلٹتا ہوں. اس طرح سے ہم رہیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. ہماری ذمہ داری توقع دین کی بھی ہے اور ہماری ذمہ داری انذار کی بھی ہے. کیا ہے، کون سا مسئلہ کیا ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا اور شریعت کی روشنی میں اس کا جواب دینا ہے کہ یہاں سے توقع دین ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تعریف منسوب ہے فقہ کی کہ معرفۃ النفس ما لها وما عليها. انتہائی جامع ترین تعریف ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے نفس کو پہچانے، اپنی ذات کو پہچانے
کیا چیزیں اس کے حق میں جا رہی ہیں، کیا چیزیں اس کے خلاف جا رہی ہیں، اس کو انسان پہچانے اور صحیح بات کو سمجھے اور صحیح بات بیان کرے۔ ہمیں وہ بھی کام کرنا ہے، ہمیں کیا کا جواب بھی دینا ہے اور ہمیں انذار کا کام کرنا ہے، یہ کیوں کا جواب دینا ہے، وہ چیزیں خرابی پیدا ہی کیوں ہو رہی ہیں۔ طلاق کا کوئی مسئلہ آ گیا، مفتی صاحب نے دیکھ لیا اور انہیں جان لیا اور لکھ دیا کہ اس معاملے میں طلاق واقع ہو گئی، اس معاملے میں طلاق واقع نہیں ہوئی، اس معاملے میں مزید تفصیلات ہیں، وہ براہ راست مل کر اپنی پوری تفصیل پیش کریں، یہ کیا کا جواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیوں کا جواب بھی دینا ہے، وہ واقعات پیش ہی کیوں آ رہے ہیں، مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان وہ محبت کیوں باقی نہیں رہی، وہ اعتماد کیوں باقی نہیں رہا، گھر گھر سے کیوں ٹوٹ رہے ہیں۔ انذار، خطرے کی بو باز سونگ لینا، خطروں کو آنے سے پہلے ڈھانپ لینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم لوگوں کو جوڑنے والے بنیں گے، ہر معاملے کے اندر کام ہونے سے پہلے، اس خطرے سے کے آنے سے پہلے ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ان خطرات کو ٹالنے والے بن جائیں۔ خدا نخواستہ خطرات آ گئے تو پھر اس کا صحیح طور پر علاج کرنے والے دونوں طرح کی باتیں قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ ایک طرف وہ بات بھی کہی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، خطرہ پیدا ہو گیا، مومنین کی دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس کا وہاں تک نوبت کو پہنچنے ہی نہ دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات علماء کرام کی بات کی پوری آیات پڑھتے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير۔ کسی کو مذاق اڑانا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو برے الفاظ سے پکارنا، کسی کو جلانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کے برے برے نام رکھنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا، کسی کی ٹوک میں لگ جانا، کسی پر عیب تراشنا اور عیب لگانا، یا پھر معاشرے کے اندر تنقید کی فضا قائم کرنا، اس کے نتیجے میں فساد کی آگ بھڑکتی ہے اور وہ آگ پہنچتی ہے کہاں تک؟ قتال تک پہنچ جاتی ہے۔ اس آگ کو جلنے سے پہلے ہی بجھا دینا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے، یہ حضرات مفتیان کی ذمہ داری ہے کہ حدیث کا نور ملا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس پر ایک بات یہ بھی یاد آ گئی کہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ کہ احادیث کو قرآن کریم سے جدا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحیح بخاری تاریخ کی کتاب ہے اور وہ قرآن کی وہ تاریخ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ آپ کا ذاتی عمل ہے، جب تک اس کے دین ہونے کی الگ سے دلیل نہ ملے۔ یہ بہت ہی جھوٹا قسم کا تصور جو کیا کیا جا رہا ہے، جس کو روایت کیا جا رہا ہے، یہ نہیں۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کلام اللہ اور کلام رسول اللہ، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے دیکھا جا سکتا ہے نہ دکھایا جا سکتا ہے۔ ہم کو کتاب و سنت میں تفریق کرنے والے کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے انبیاء کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا۔ اللہ کو مانا جائے، اللہ کے تمام پیغمبروں کو مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا جائے، ایمانی ایمان بھی، تفصیلی ایمان بھی، اور یہ ایمان بھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں وہ حق نہیں، وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حق نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے، اور ایمان لانا اچھے کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا ہے، چاہے کلام اللہ کی شکل میں، چاہے وحی غیر مطلوب کی شکل میں، وہی حق ہے۔ تو پھر وہ کیا حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ تفریق جو کرتے ہیں وہ چاہے دانستہ کرتے ہیں نادانستہ کرتے ہیں، انتہائی گمراہ
گمراہ ترین قسم کے لوگ ہیں، انتہائی گمراہ لوگ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی چیز آئے، چاہے آپ نے اپنے مہینے میں بیان کی ہو یا رات کی تنہائیوں میں اپنی کسی محبوب زوجہ کے سامنے وہ بات بیان کی ہو، جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہی ہے وہ دین ہے، وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ اللہ تفصیل کی کوئی دلیل ہو، اس اصول کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے اپنے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی ہے، اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دین قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ ایک درست ترین دین ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور ملت ابراہیمی کو ہم تاریخ کے بوسیدہ دیمک چاٹے ہوئے اوراق میں تلاش نہیں کریں گے، پوری ملت ابراہیمی اللہ تعالیٰ نے جزئیات سمیت، اصولوں سمیت، کلیات سمیت کس پر اتاری ہے؟ اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر احادیث جو اللہ کی کتاب کی تشریح ہے، اگر کوئی ان کو جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والا ہے، نہ وہ حقیقت میں کتاب اللہ کو ماننے والا ہے۔ کتاب اللہ کے نزول کا ایک مقصد یہ بیان کیا کہ آپ واضح کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح کریں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ایک یاد دہانی اتاری ہے تاکہ آپ بیان کریں کہ کیا چیز لوگوں کی طرف اتاری گئی ہے۔ ایک اور جگہ اور زیادہ تاکید الفاظ، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کتاب اتاری ہے اس غرض سے کہ جہاں کہیں اختلاف ہو جائے، اختلاف میں فیصلہ تم حیثیت کس کی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس انداز سے انشاءاللہ جائیں گے، ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ، اور امانتداری کی جذبے کے ساتھ، اصلاح کے جذبے کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہم الحاق کا بھی مقابلہ کریں۔ اور مقابلہ کیا کرنا؟ فلاں بات کی جو لمبے چوڑے نام دیے جاتے ہیں، تمام ناموں کا اپنی جوتی کی نوک بنائیے اور جوتی کی نوک پر رکھ کے مسل دیجیے، کچل دیجیے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا دین ہے، اللہ نور السماوات والارض، الحاظ سے بڑھ کر سب سے بے تکا، سب سے واحیات، سب سے پلید کوئی سوچ کا طریقہ ہی نہیں سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں۔ اللہ آسمانوں کا نور، زمین کا نور، اگر آدمی الہامی نظریات کی طرف جاتا ہے، ان سے بڑھ کر خونخوار جن کے ناخنوں سے، جن کی آنکھوں سے اور جن کے دانتوں سے ہمیشہ خون ٹپکا ہے، جنہوں نے انسانی کو سب سے بڑھ کر برباد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بے مقصد زندگی الہاق کے ذریعے سے جس انداز سے لوگ ظاہر کرنے، کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں، زمین کیوں، آسمان کیوں، ستارے کیوں، چاند کیوں، اور نہریں کیوں، سمندر کیوں، انسان کیوں، کچھ نہیں۔ انسانوں کو جانوروں سے زیادہ پست کرنے والی چیز الحاد ہے۔ ایک اللہ کو مان ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا نور، زمین کا نور، ہر چیز اجالے میں آ گئی، ہر چیز روشنی میں آ گئی۔ اللہ کو مان لیا، زمین اس لیے، آسمان اس لیے، سمندر اس لیے، نہریں اس لیے، چاند اس لیے، سورج اس لیے، انسان اس لیے، جنات اس لیے، جنت اس لیے، جہنم اس لیے، ہر کیوں کا جواب اس کے ذریعے سے ملتا ہے، خدا پرستی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ایک دو چیزیں نہیں ہیں، دسیوں چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے الہاق کو روندا جا سکتا ہے، بستا جا سکتا ہے۔ اسی اعتماد کے ساتھ جائیے، آپ اپنی لحاظ سے بھی پختہ ہو کر، علمی لحاظ سے بھی پختہ ہو کر، اور جس طرح ہم نے بتایا احسانی لحاظ سے مکمل ہو کر، ممکن حد تک اخلاقی لحاظ سے بندگان خدا کے ساتھ احسان کرنے والا بن کر انسان جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی جدوجہد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، ذاتی طور پر بھی پاکیزہ ترین رہنے کی کوشش کیجیے۔ اسی پاکیزگی کی بنیاد پر جنت ملتی ہے، اسی کے حوالے سے ملتی ہے۔ والذین آمنوا جزاؤ من تزکا، ایک اور جگہ بات کہی گئی، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے کہیں تم پر سلامتی ہو، تم بڑے پاک صاف ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح سے ہمیں تیار ہونا
اپنے طور پر بھی تیار ہونا ہے۔ ابتدا کی جتنی بھی شکلیں ہیں ایک ایک شکل کو جان کر ان کا اجازہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ وراثت انبیاء کا جو ایک حق ہے، حق کو کہاں آدمی ادا کر سکتا ہے۔ کچھ آدمی اس کی باز پالے، کچھ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر گر جانے کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے۔ اس طرح اگر ہم جائیں گے انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی اور اللہ نے چاہا تو آخرت اس سے بڑھ کر ہماری ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہمارے راستے میں اپنی جان کھپاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کا مزاج بنایا جائے، سستی کا مزاج، تانے کا مزاج سب چلتا ہے۔ ہم کو حقیق فقیر کل تفصیل اس طرح کی واقعات کلمات ہیں، اس طرح کھرن کر پھینکے اللہ نے صلاحیت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، وہ قوت دی ہے، وہ طاقت اور قوت اور صلاحیت اس کا ایک ایک جز اللہ کے لیے استعمال ہوگا، محنت دی ہوگی اور فینا کے ذریعے سے اخلاص کا حکم دیا گیا اور اللہ کے لیے کام ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ان کے سامنے اپنی ساری راہیں کھول دیں گے۔ ایک راستہ ہے، حقیقت میں ایک راستہ ہے اللہ پہ پہنچنے کا، وہ ایک راستہ اپنے اندر ہزاروں راستے سمیٹے ہوئے جو چوڑے روڈ ہوتے ہیں، وہ ایک روڈ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، کئی اس کے ٹریک ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم سارے راستے ان کے لیے کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، اور محسن قرآن کریم کی اصطلاح میں وہ ہے، 10 دفعہ میں بات کہی، جو دل کا بھی نیک، نیت کا بھی نیک اور عمل کا بھی نیک تو نتیجے کا بھی نیک ہوگا۔ جو احوال حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آئے وہ ہمارے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نتائج کے لحاظ سے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کا سچا وارث اور اسی نتیجے پر اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے بات طے کر کے لکھ دی ہے، میں غالب رہوں گا، میرے رسول غالب رہیں گے، اور بعض مقامات پر اہل ایمان کا تذکرہ ہے، اور جہاں اہل ایمان کا تذکرہ وہاں بدلتے اولا اہل علم مراد ہوتے ہیں۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، کریں گے، اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن جس دن گواہی دینے والے گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ خدا کو توفیق نصیب فرمائے، میرے آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ مدخل صدق اور مخرج صدق فرمائے کہ سچا آنا ہو اور سچا جانا ہو۔ آپ حضرات کے آنے جانے کو اللہ تعالیٰ مدخل صدق اور مخرج صدق فرمائے، اور جو حضرات اس پورے شجر طوبہ کو پانی فراہم کر رہے ہیں، یہاں کے اساتذہ کرام، یہاں کے شیوخ الحدیث، یہاں کے منتظمین، یہاں کے حضرات محترمین، جتنے بھی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ کے قیام کو قیام صدق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔